السلام علیکم دوستو. آپ نے پاکستان میں ایسی بہت سی خبریں سنی ہوں گی کہ فلاں مرد نے برقع پہن کر اپنے ہی جیسے کسی مرد کو بیوقوف بنایا اور اس سے مال بٹورا. اسی طرح برقع پہن کر لڑکی ہونے کا دکھاوا کرتے ہوئے اپنے ہی دوست کو ملنے جانے والے لڑکے کی ویڈیو بھی بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہے. آج کل پاکستان کے علاوہ اس کام میں بین الاقوامی شہرت پانے والے 3 مردوں کی خبر گردش میں ہے. اس ویڈیو میں ہم انہی مردوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اصل ماجرا ہے کیا یہ اقدام لوٹ کھسوٹ کرنے والے افراد کا ایک ہتھ کنڈا ہے یا پھر حجاب اور برقعے کے خلاف پروپیگنڈا. کیونکہ کچھ بھی کہا جائے ہم عالمی سطح پر حجاب پہ لگتی پابندیوں اور پردے کی جنگ لڑتی مسلم خواتین کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے اقدام خواہ وہ کسی گروہ کی طرف سے اور اس کے ذاتی مفاد کے لیے ہوں یا دوستوں میں مذاق کی صورت کیے جائیں، ان کے کیا پہلو نکل سکتے ہیں. لہٰذا تمام حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. تو دوستو شروع کرتے ہیں ان تصاویر سے جو سعودی عرب سے لے کر دبئی اور پھر پوری دنیا میں مشہور ہو گئیں. ان تصویروں میں 3 برقع پہنی عورتوں کو دیکھا جا سکتا ہے جن سے بہت سی مختلف خبروں کو منسوب کیا گیا. یعنی کسی نے انہیں خاوند تلاش کرتی عورتیں کہا تو کسی نے انہیں جال سازی میں ملوث خواتین کا باقاعدہ گروہ قرار دیا جو آوارہ اور لفنگوں کی جیبیں خالی کراتا رہا اور اب دھر لیا گیا. تو کسی نے انہیں سوشل میڈیا پر جرائم پیشہ میں ملوث گردانا. لیکن ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ تصویریں افریقہ سے تعلق رکھنے والے 3 افراد کی ہیں جو خواتین کا روپ دھارے کوئی ڈکیتی نہیں بلکہ الجزائر سے مستقل قیام کی غرض سے دبئی جا رہے تھے. ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ دبئی کو دنیا کا اکنامک ہب سمجھا جاتا ہے اور بالعموم پوری دنیا سے اور بالخصوص پسماندہ ممالک کے افراد ادھر آنے کے طریقے ڈھونڈتے ہیں. مگر ان تینوں نے تو پاگل پن کی حد ہی کر دی اور کہیں دور نہیں بلکہ الجزائر میں ہی دھر لیے گئے. ان کے ساتھ ان کی حکومت جو سلوک کرتی ہے سو تو ہے، لیکن ان کی اس حرکت سے عالمی سطح پر حجاب کے مخالفین کو زبان لگ گئی ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کوئی اس قدر احمق کیسے ہو سکتا ہے کہ چال ڈھال میں واضح فرق کے باوجود اپنے متضاد صنف کا روپ دھار لے. تو کیا اس حرکت کو محض دبئی سرکار کو حجاب سے الرٹ کرنے کی سازش کا پروپیگنڈا سمجھا جائے یا پھر ڈنکی لگانے کی غرض سے ان افراد کا ہتھ کنڈا؟ کیونکہ کچھ بھی ہو، حجاب اور برقع تمام رکاوٹ کے باوجود عورتوں میں رواج پا رہا ہے اور طاقتیں اس کو ختم کرنے میں لگی ہیں. انڈیا میں چلائی گئی اینٹی حجاب موومنٹ کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے. اس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا سمیت تمام مغرب میں مسلم خواتین کے پردے کی آزادی کو ختم ہوتے سب دیکھ چکے ہیں. تو پھر کیسے ان افراد نے پہلے یہ نہیں سوچا کہ ان کو بھی شک کی نظر سے دیکھا جائے؟ کیا وہ اتنے ہی پاگل تھے؟ پیارے دوستو، اسلام دشمن قوتیں جب دلائل، واقعیت، حقیقت اور افادیت کی بنیاد پر اسلام کے خوبصورت نظام، اسلام کی حسین تہذیب و تمدن اور دل کو لبھانے والے اسلامی کلچر اور معاشرے کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئیں، تو انہوں نے الیکٹرانک میڈیا کی ایجاد کر کے اس سے 2 کام لیے. ایک تو اس کی افادیت کا اتنا چرچا اور شور و غوغا کیا کہ نظر بظاہر یہ میڈیا ہر گھر اور ہر فرد کی ضرورت ہی باور نہیں کرایا گیا بلکہ کسی ریاست کا چوتھا ستون بھی قرار دلوایا گیا، جس کے بنا پر ہر ریاست، ہر حکومت بلکہ ہر ملکی جماعت اور ادارہ اس کا دست نگر اور محتاج نظر آیا. میڈیا پر بھاری بھرکم سرمایہ کاری کر کے اپنی ڈھب، اپنی پسند اور مادیت سے مغلوب، تعلیمات اسلام سے دور اور ملکی حیا و غیرت سے ناآشنا مرد و زن کو ترجیحی بنیادوں پر اس کے لیے منتخب کیا گیا جو اپنی طلاقت لسانی اور چرب زبانی کے بلبوتے پر سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید کرنا بڑی ہی آسانی کے ساتھ جائز کو جائز کہنا، ناجائز کو جائز باور کروانا، یہ سب کچھ کرتے تھے اور ایکسپرٹ اور شیطان ہوتے تھے. مزید یہ کہ میڈیا کے ارباب بست و کشادہ ان کے سرپرستوں نے میڈیا کے زور پر جس معاملے اور جس مسئلے کو حل کرانا چاہا وہ نہ صرف یہ کہ حل ہوا بلکہ جس ملک اور اس میں جس پارٹی اور اس کے سربراہ سے اپنے مطلوبہ مقاصد کے حصول کی یقین دہانی اور سودے بازی میں مخلص اور قریب پایا، اس کو اقتدار دلوا دیا، اور جس کو اپنے مقاصد اور پالیسیوں کے سامنے رکاوٹ محسوس کیا اسے اقتدار سے نہ صرف یہ کہہ کر باہر کرا دیا بلکہ اسے چور لٹیرا بلکہ ملک کا غدار، قوم کا مجرم اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دلوا دیا.
دوسرا اس سے یہ کام لیا کہ اس کے ذریعے اپنا متعفن اور بدبودار کلچر اور اپنی ایسی غلیظ اور گندی تہذیب جسے حیوان بھی دیکھ کر شرما جائیں پوری دنیا میں پھیلا دی، جس کی سزا جو ہے وہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑانٹ کی صورت اور بدبو سے پورا معاشرہ برداشت کر رہا ہے۔ ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا، لیکن آج اتنے سال ہو گئے، آلموسٹ 80 سال ہونے والے ہیں، اس میں اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکا۔ بانیان پاکستان کے مخلص ساتھیوں نے قرارداد مقاصد اور ان کے بعد پارلیمنٹ کے محب وطن اراکین نے پاکستان کے آئین کو قرآن و سنت کی روشنی میں مرتب کرنے کی کوشش کی، لیکن آج بھی ہم سب لوگ اس بات سے عاجز ہیں کہ اپنے ملک کے اندر ہی حجاب کی پابندیاں جو ہیں وہ لگوا سکیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا سورہ الاحزاب کے اندر آیت نمبر 59، اے نبی کہہ دیں اپنی عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو کہ نیچے لٹکا لیں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں، اس میں بہت قریب ہے کہ پہچانی پڑیں تو کوئی ان کو نہ ستائے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی قدس سرا اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی بدن ڈھانپنے کے ساتھ چادر کا کچھ حصہ سر سے نیچے چہرے پر بھی لٹکا لیں۔ روایت میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر مسلمان عورتیں بدن اور چہرہ چھپا کر اس طرح نکلتی تھیں کہ صرف ایک آنکھ دیکھنے کے لیے کھلی رہتی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ فتنے کے وقت آزاد عورت کو چہرہ بھی چھپا لینا چاہیے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب لکھتے ہیں، یعنی پہچانی پڑیں کہ لونڈی نہیں، بی بی ہے، صاحب ناموس، بدذات نہیں نیک بخت ہے، تو بدنیت لوگ ان سے نہ الجھیں۔ گھونگھٹ اس کا نشان رکھ دیا گیا۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ آزاد عورت بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائے، جیسا کہ جو وقرنا فی بیوتکن، اس پر دلیل ہے کہ اگر گھر سے باہر جانا ہی ہو تو باپردہ نظروں کو جھکائے ہوئے اور اپنی زیب و زینت کو چھپائے ہوئے جایا کریں، کیونکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ عورت سراپا ستر ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کی تانگ جھانک کرتا ہے۔ اگر اچانک کسی نامحرم عورت پر نظر پڑ جائے تو اسے فوراً ہٹا لے اور دوبارہ قصداً دیکھنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے علی، اچانک نظر کے بعد دوبارہ نظر مت کر، پہلی تو بے اختیار ہونے کی بنا پر معاف ہے مگر دوسری کا گناہ ہوگا۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاتون کے خط کے چند اقتباسات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں، جو یہ بتاتی ہیں کہ برقع پہننے سے ان کو کتنا فائدہ ہو، کا پہننے سے کتنے لوگوں کی نظروں سے یہ بچ گئیں اور کتنے لوگوں نے ان کو مقدم اور معترف جان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حکم ماننے والی یہ عورتیں ہیں۔ میرے دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔